السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم میں شامل یا پی ڈی ایم کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں اے این پی بھی شامل ہے، تمام جماعتیں شامل ہیں۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور عمران خان کے ساتھ مرکزی جو ان کے عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں یا صوبائی عہدیداران ہیں، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ کس کس کی گرفتاری کا امکان ہے، کچھ نام سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اجلاس بلا بھی لیا ہے۔ کل 3 بجے یہ اجلاس ہوگا۔ وفاقی کابینہ سے کچھ ضروری اقدامات کی منظوری لی جائے گی۔ یہ تو سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہے، کیونکہ حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں تو ظاہر جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں، لیکن وفاقی کابینہ سے منظوری جو ہے اس کی ضروری سمجھی جا رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اور جو 12 نکاتی چارج شیٹ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، جو ثابت کیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا، بیان حلفی جھوٹا جمع کرایا اور فارن فنڈنگ لیتے رہے، امریکہ سے، اسرائیل سے، بھارت سے، کینیڈا سے، یو اے ای سے، برطانیہ سے، فلپائن سے، مختلف ممالک ہیں۔ کوئی 34 جو ہیں غیر ملکی شخصیات ہیں، غیر ملکی شہری ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی ہے، اور 351 غیر ملکی کمپنیز ہیں اور جو ادارے ہیں ان سے یہ فنڈنگ لی گئی ہے عمران خان کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو جو پی ٹی آئی نے کچھ نام دیے تھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ نام جو ہیں 5-6 لوگوں کے نام دیے تھے دوران سماعت جب یہ کیس چل رہا تھا، کہ انہوں نے انڈیویجولی حیثیت میں، ذاتی حیثیت میں انہوں نے پارٹی سے پوچھے بغیر، پارٹی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر، جو فنانس ونگ ہے اس کو بھی اعتماد میں لیے بغیر، انہوں نے اپنے ذاتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے فنڈنگ لی تھی اور اکاؤنٹس کھلوائے تھے، یہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا۔ تو ان لوگوں کی بھی گرفتاری کا امکان ہے قوی، اور جو 4 ملازمین جن کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آتے رہے ہیں، فنڈنگ آتی رہی ہے، ان کے خلاف، ان کو بھی جو ہے 4 ملازمین کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان میں ملازمین میں ہیں طاہر اقبال ہیں، محمد نعمان افضل ہیں، محمد ارشد ہیں اور محمد رفیق ہیں۔ ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا جن کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں مشرق وسطیٰ سے اور مختلف ممالک سے۔ تو اس کے علاوہ اسد کیسر کا نام آ رہا ہے جن کی گرفتاری کا امکان ہے، اور قاسم سوری، اسد کیسر یعنی سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر، اور قاسم سوری یعنی قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر، وہ تو آئین شکن بھی قرار دے چکے ہیں۔ ان دونوں کو، اسد کیسر کو بھی، قاسم سوری کو بھی۔ عمران اسماعیل سابق گورنر سندھ، شاہ فرمان سابق گورنر رہے بلکہ کے پی کے، میاں محمود الرشید یہ ماضی میں اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، پھر سینئر وزیر بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے پنجاب کے رہنما ہیں، ان کی بھی گرفتاری کا امکان بتایا جا رہا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ نجیب ہارون ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان، سابق ایم پی اے سیما ضیا، اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، جو امکان بتایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی فنانس بورڈ کے 6 ارکان ہیں۔ عامر کیانی یہ مرکزی ہیلتھ کے وزیر رہے ہیں، سیف اللہ نیازی اور ڈاکٹر ہمایون محمد، کرنل ریٹائرڈ یونس علی رضا، ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ طارق شیخ نام بھی آ رہا ہے، اور سردار اظہر طارق خان، ان کے نام آ رہے ہیں کہ جن کی گرفتاری کا امکان ہے۔ اور آج کیونکہ اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پھر میڈیا کو بریفنگ بھی دی ہے، اور بریفنگ میں مولانا نے یہ خود ڈیمانڈ بھی کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے
तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत को सिफारिश कर दी है, अपनी सिफारिशात दे दी हैं और उसमें कहा गया है कि भाई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। और उसके बाद ये फ़ैसला जो ज़राए के हवाले से ख़बर आई है कि सामने आया है कि इमरान ख़ान समेत PTI के मरकज़ी रहनुमाओं और सूबाई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर बैक वक्त कार्रवाई होगी। मुल्क भर में तमाम सूबों में PTI के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और उसमें PTI को जो है इसमें FIA के लिए कहा जा रहा है कि FIA और मुतल्लिका जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे और उनको कहा गया है कि अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी वक्त उनको जो है एक्टिव किया जा सकता है। तो अभी लिस्टें और फ़हरिस्तें जो इतलात मिल रही हैं कि वो बनाई जा रही हैं PTI के अहम रहनुमाओं की, और इमरान ख़ान के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने ये डिमांड की है जिस पे तमाम जमातों ने इस पे डिस्कशन की है और फ़ैसला किया है कि ये सियासी जमातों का फ़ैसला है। अभी वफाकी हुकूमत ने, यानी सियासी जमातें अलग हैं, वफाकी हुकूमत अलग है, काबीना ज़ाहिर वफाकी हुकूमत की है, तो इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। फ़िलहाल ये सिफारिशात हैं सियासी जमातों की कि इनके ख़िलाफ़ बैन किया जाए, इनकी जमात को PTI पर पाबंदी आयद की जाए और PTI के तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं, न सिर्फ इमरान ख़ान अकेले बल्कि इमरान ख़ान के साथ सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी मुजरिम ठहरा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन मौलाना के बकौल के वो भी मुजरिम हैं और वो भी मिले हुए हैं, और उनके साथ जो मरकज़ी अहदेदारान हैं PTI के या सूबाई अहदेदारान हैं, इनको भी ताहयात बैन किया जाए, क्योंकि अब साबित हो चुका है कि हमने जो मौक़िफ़ 2010 में दिया था कि ये आलमी एजेंट है, ये यहूदी लाबी का एजेंट है इमरान ख़ान, ये मौलाना क्लेम करते रहे हैं, इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस पर लोग इख्तलाफ रखते थे कि नहीं जी ऐसा नहीं है। लेकिन जो इमरान ख़ान ने 3.5 साल पौने 4 साल में मुल्क की तबाही की है, जो मुल्क की मईशत तबाह की है, कश्मीर का सौदा कर दिया, खामोशी से गैर एलानिया तौर पर CPEC रोक दिया था, न सिर्फ मईशत तबाह की, लोगों को, लाखों लोगों को बेरोज़गार किया। तो इमरान ख़ान के बड़े प्लान थे। इमरान ख़ान और भी बहुत सारे मामलात उनके प्लान में थे कि ख़त्म नबूवत का कानून तब्दील करना है, 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है, या ये एहतसाब के नाम पर जो कुछ करता रहा अपोजिशन के ख़िलाफ़। तो मुल्क को इमरान ख़ान ने पौने 4 साल में, 3.5 साल में कमज़ोर किया, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने इमरान ख़ान से मुल्क वापस लेकर मुल्क को बचा लिया है। अब तमाम इदारों की भी ज़िम्मेदारी बनती है, तमाम सियासी जमातों की भी ज़िम्मेदारी बनती है, तमाम शहरियों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रियासत को बचाने के लिए ऐसे शख्स को जो साबित हो चुका है, जिसको इलेक्शन कमीशन साबित कर चुका है कि वो जो है आलमी एजेंट हैं, वो बाहर से पैसे लेते रहे हैं, तो एक फ़र्द जुर्म समझे इमरान ख़ान पर आयद हो चुकी है। तो तमाम लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है कि वो रियासत को बचाएं और ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जो है हुकूमत फ़ौरी तौर पर इक़दामात करे। एक ख़बर ये भी आई है कि जी ये भी कंसीडर किया जा रहा है कि इमरान ख़ान का कल वफाकी काबीना के इजलास से मंजूरी लेने के बाद इम्कान है कि कल उनका ECL में नाम डाला जाएगा, और न सिर्फ इमरान ख़ान बल्कि इमरान ख़ान का जो जितने भी उनके साथी हैं जिनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है या जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इम्कान है, इन सब के नाम जो हैं वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे ECL में। और इसके अलावा एक रेफरेंस भी तैयार करने पर मुशावरत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट तो बज़ाहिर तो जो इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट पर लग रहे हैं तो वो तो इमरान ख़ान को फैसिलिटेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह माजी में इस्टबलिशमेंट फैसिलिटेट करती रही इमरान ख़ान को, अब इस्टबलिशमेंट बकौल उनके ही कि वो गैर जानबदार हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आगे आ गई है, नज़र आ रहा है इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसले किए जा रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत कोई है नहीं, और इन जमातों के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं। इनके पास अपना कार्रवाई का अख्तियार ज़रूर है
کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو 12 نکاتی چارج شیٹ الیکشن کمیشن نے جو جاری کیا ہے، جو سوالات کیے ہیں پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، تو اس فیصلے کے تحت ان 12 نکات کے تحت وفاقی حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کو جس طرح وہ عدالتی ایک ریمانڈ وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوتے ہیں، جس طرح عدالت سے اجازت لی جاتی ہے، تو بہرحال عدالت میں یہ ریفرنس دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، عمران خان کو بچانا چاہتی ہے یا کارروائی کرتی ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانتی ہے نہیں مانتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن وفاقی حکومت نے بہرحال بھرپور تیاری کر لی ہے۔ کل بھی اجلاس ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور آج بھی اجلاس ہوا ہے، دوسرے دن مسلسل 2 دن اجلاس چلا ہے، جس میں وزیر اعظم بھی اور مریم نواز کے لیے بتایا جا رہا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری، تمام جماعتوں کے جو سربراہان ہیں یا رہنما ہیں، سینئر رہنما، انہوں نے شرکت کی ہے، اور اس بات پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف متعدد الزامات جو ہیں اس کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، سپریم کورٹ کا ایک آئین شکن قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ۔ ایک جج اپنے اضافی نوٹ میں یہ لکھ چکا ہے کہ اگر پارلیمنٹ چاہے تو عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کر سکتی ہے، چلا سکتی ہے، اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا جج اپنے اضافی نوٹ میں لکھ چکا ہے۔ تو سپریم کورٹ بھی عمران خان کو، قاسم سوری کو، اسد کیسر کو، ان کو آئین شکن قرار دے چکی ہے، تو اس کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے فارن فنڈنگ کا، کہ جس میں ثابت ہو چکی ہے فارن فنڈنگ کہ پی ٹی آئی نے لی ہے، اس کے تحت الگ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے جو ملازمین ہیں 4، ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، اور مرکزی اور صوبائی جو عہدیداران ہیں پی ٹی آئی کے، جو اہم ذمہ داران ہیں، یا فنانشل جو ونگ ہے پی ٹی آئی کا وہ، اور جو مرکزی بورڈ ہے اس کے خلاف بھی، ان کے ذمہ داروں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر جو ہے کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن کل وفاقی کابینہ سے کچھ حتمی منظوری لی جائے گی اقدامات کی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف قوی امکان ہے کہ عمران خان بھی گرفتار ہوں گے، اور ان کے یہ جو میں نے نام آپ کو بتائے ہیں جو ساتھی ہیں قریبی، ان کی بھی گرفتاری کا قوی امکان ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔